السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد کا ایک وفادار ڈرائیور جو ساری عمر ہماری گاڑیوں کی جگہ کے ساتھ والے کمرے میں اکیلا رہا، اور اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے اس کی جان چلی گئی۔ میں اس کا سامان سمیٹ رہا تھا کہ مجھے اس کے بستر کے گدے کے نیچے سے ایک وصیت اور اسپتال کی ایک پرانی نسب کی دستاویز ملی۔ دستاویز میں لکھی ہوئی حقیقت پڑھ کر میرے ہاتھ سے کاغذ گر گیا، کیونکہ وہ ڈرائیور دراصل محترم والد صاحب کا انتہائی جان نثار اور وفادار خادم، جو برسوں سے ہماری گاڑیاں چلانے پر مامور تھا، اس کی اچانک وفات نے پوری حویلی کے مکینوں کو ایک گہرے اور ناقابل بیان سوگ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ محض ایک ملازم نہیں تھا، بلکہ ہمارے گھر کے در و دیوار کے لیے ایک ایسا سایہ بن چکا تھا جس کی موجودگی کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے نہ ہونے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی طویل عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے بالکل ساتھ ملحق ایک انتہائی چھوٹے اور تاریک سے کمرے میں تنہا گزار دیا تھا۔ وہ ایک ایسا عجیب اور پراسرار شخص تھا جس نے پوری زندگی کبھی اپنا گھر بسانے یا شادی کرنے کا ارادہ ہی ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کی صبح ہمارے گھر کے کاموں سے شروع ہوتی اور رات گئے اسی چھوٹے سے حجرے میں ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کر لڑکپن اور پھر جوانی تک ہمیشہ اسے ایک ہی حال میں دیکھا تھا۔ وہ سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں بھی پہرے دار کی طرح جاگتا رہتا، اور سخت گرمی کی دوپہروں میں بھی چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجائے اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کی پوری زندگی ہماری اور ہمارے گھرانے کی بے لوث خدمت اور تابعداری میں گزر گئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، وہ ہمیں روزانہ تعلیم گاہ لے کر جاتا تھا، اور شدید دھوپ میں باہر دروازے پر کھڑا گھنٹوں ہمارا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وہ سواریوں کو اس طرح صاف کرتا اور چمکاتا جیسے وہ کوئی بے جان لوہا نہ ہو، بلکہ اس کی اپنی سگی اولاد ہوں۔ اس نے کبھی کسی بات پر شکوہ نہیں کیا اور کبھی اپنے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آنے دی۔ آج اس کو دل کا دورہ پڑنے سے اچانک انتقال کر جانے کے بعد، جب میں بوجھل اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اور ایک انتہائی اداس دل کے ساتھ اس کا معمولی سا سامان سمیٹنے کے لیے اس کے حجرے کی طرف جا رہا تھا، تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑے پہاڑ کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں۔ اس کا وہ چھوٹا سا کمرہ جس کی طرف ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی، آج مجھے ایک ویران اور سنسان کھنڈر کی طرح لگ رہا تھا، جس کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں ماضی کی گہری یادوں میں کھو گیا۔ میں نے لرزتے ہوئے اور کانپتے ہاتھوں سے اس کمرے کے پرانا لکڑی کا دروازہ کھولا، تو اندر ایک عجیب سی خوفناک خاموشی اور گہری اداسی نے میرا استقبال کیا۔ وہاں دنیاوی مال و اسباب اور آسائشوں کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں تھا، محض چند پرانے اور کئی بار دھلے ہوئے پیوند لگے کپڑے، روزمرہ کے استعمال کی انتہائی معمولی اور سستی اشیاء، پانی پینے کا ایک مٹی کا برتن اور ایک ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی جس پر وہ ساری زندگی سوتا رہا۔ میں اس کمرے کی چاروں طرف بکھری ہوئی ویرانی کو دیکھ رہا تھا، اور میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گونج رہا تھا، کوئی انسان کس طرح اتنی سادگی اور اتنی سخت قناعت کے ساتھ اپنی پوری زندگی ایک چھوٹے سے ڈبے نما حجرے میں گزار سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، جس نے کبھی اپنے لیے کوئی نیا لباس نہیں مانگا، جس نے کبھی اپنی تنخواہ بڑھانے یا چھٹی کا مطالبہ نہیں کیا،
وہ بس خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا اور ہم سب ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید اس کی زندگی کا یہی واحد مقصد ہے۔ لیکن آج اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے کمرے کی وہ بے رونق اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں مجھ سے چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کتنا ظالمانہ اور بے حس سلوک کیا۔ اس نے تو کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، مگر ہم نے تو کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اس کے سینے میں بھی ایک دل دھڑکتا ہے، اس کی بھی کچھ خواہشات اور تمنائیں ہوں گی، اس کے بھی کچھ خواب ہوں گے جو اس نے اسی اندھیرے اور سیلن زدہ کمرے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیے تھے۔ میں جوں اس کے پرانے اور کھردرے کپڑوں کو تہہ کر رہا تھا، میرے ہاتھوں کی لرزش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اس کا معصوم اور مسکراتا ہوا چہرہ بار بار آ رہا تھا، وہ چہرہ جس پر وقت نے بے شمار اور گہری جھریاں ڈال دی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک اور ایک نامعلوم سا روحانی سکون رہتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے خود کو مکمل طور پر مٹا کر ہماری اور ہمارے بزرگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو اس کی شدید غربت اور اس کی فقیرانہ زندگی کی سادگی کی عکاس تھی۔ وہاں ایک پرانی سی جائے نماز بھی بچھی ہوئی تھی جس کے کنارے مکمل طور پر گھس چکے تھے اور جو اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ وہ اپنی تنہائی کے طویل لمحات میں اپنے پیدا کرنے والے رب سے کتنی لمبی مناجات کرتا ہوگا۔ میں نے اس کے جوتوں کا ایک پرانا جوڑا اٹھایا جس کے تلوے مکمل طور پر گھس کر پتلے ہو چکے تھے اور مجھے یکدم یاد آیا کہ اس نے پچھلے کئی سالوں سے کوئی نیا جوتا نہیں خریدا تھا۔ جب بھی ہمارے محترم والد صاحب اسے کچھ نیا دینے یا پہننے کی کوشش کرتے، وہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اپنا سر جھکا کر کہتا کہ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود ہے، مجھے کسی بھی نئی چیز کی قطعاً کوئی حاجت نہیں۔ اس کی یہی سادگی اور قناعت پسندی اس کی سب سے بڑی اور نمایاں خوبی تھی جو آج مجھے ایک تیز دھار خنجر کی طرح میرے سینے میں چبھ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے کی ہر شے کو انتہائی احتیاط اور عقیدت سے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی اور نایاب ہیرے جواہرات ہوں، مگر حقیقت میں وہ محض ایک غریب اور تنہا انسان کی کل کائنات تھی جو وہ اپنے پیچھے اس دنیا میں چھوڑ گیا تھا۔ اس کمرے کی بوسیدہ اور خستہ حال دیواریں جن پر سے جگہ جگہ سے مٹی اور رنگ اکھڑ چکا تھا، وہ ایک طویل عرصے سے اس خاموش شخص کے شب و روز کی امین تھی۔ ان دیواروں نے اسے سردیوں کی لمبی اور یخبستہ راتوں میں اکیلے جاگتے اور کانپتے دیکھا تھا۔ ان دیواروں نے اسے اپنے مٹی کے پرانے برتن سے پانی پیتے اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے دیکھا تھا، اور آج یہ دیواریں بھی اس کے ہمیشہ کے چلے جانے پر شدید اداس اور سوگوار نظر آ رہی تھیں۔ جتنا زیادہ اس کمرے کے اندر اپنا وقت گزار رہا تھا، میرا دل اتنا ہی زیادہ بوجھل اور رنجیدہ ہو رہا تھا، اور مجھے اپنی اور اپنے پورے گھرانے کی غفلت اور بے حسی پر شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے ہمیشہ اسے ایک بے جان پرزے کی طرح اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ بھی گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے اپنے احساسات اور اپنے جذبات ہیں۔ آج اس کی اچانک موت نے مجھے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی اصل حیثیت کا مکمل احساس دلا دیا تھا۔ میں اس کی چارپائی کے پاس گم سم کھڑا اس کے بستر کی سلوٹوں کو گھور رہا تھا جن میں اس کے تھکے ہارے وجود کی آخری نشانیاں باقی تھیں، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا
آخری سانس لیتے وقت کس کو یاد کیا ہوگا؟ کیا اسے موت کے اس کٹھن وقت کسی اپنے ہمدرد کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا اس نے درد سے تڑپتے ہوئے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا ہوگا؟ یہ تمام تکلیف دہ سوالات میرے دماغ پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، اور میرے پاس ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا سوائے اس عمر بھر کے پچھتاوے کے کہ ہم نے ایک عظیم اور صابر انسان کو جیتے جی کبھی وہ عزت اور مقام نہیں دیا جس کا وہ اصل میں حقدار تھا۔ میں اس کے تھوڑے سے سامان کو ایک پرانے کپڑے میں باندھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر میرے ہاتھ بار بار کانپ کر رک جاتے تھے، کیونکہ ہر چیز کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی گہری یاد جڑی ہوئی تھی۔ اس کا پرانا چشمہ، اس کی لکڑی کے دانوں والی تسبیح، اس کی چلنے والی چھڑی، یہ سب چیزیں اب ہمیشہ کے لیے بے جان ہو چکی تھیں، بالکل اس کے اپنے مٹی کے وجود کی طرح جو اب منو مٹی کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ جو کبھی اس شخص کی پوری کل کائنات ہوا کرتا تھا، اب ایک بالکل خالی اور ویران جگہ بن چکا تھا، جہاں صرف اس کی انمٹ یادیں اور اس کی گہری خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ اس چھوٹے سے کمرے کی خاموش دیواریں اس کی خدمت اور تنہائی کی گواہ تھیں۔ اس کے کمرے کا وہ معمولی اور تھوڑا سا سامان باندھتے ہوئے میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ میرا ذہن مسلسل ماضی کی یادوں اور اس خاموش انسان کے چہرے میں الجھا ہوا تھا۔ میں جتنا اس کے بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی میری روح پر ایک نامعلوم سا بوجھ اور گہری اداسی طاری ہو رہی تھی۔ کمرے کی ویرانی اور وہاں موجود اشیاء کی خستہ حالی مجھے اندر تک رلا رہی تھی۔ سامان باندھتے باندھتے میری نظر اچانک اس کی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑی، جو اس چھوٹے اور تاریک حجرے کے ایک تاریک کونے میں دیوار کے ساتھ لگی رکھی تھی۔ وہی چارپائی تھی جس پر اس نے اپنی زندگی کی لاتعداد راتیں گزاری تھیں اور اپنے دن بھر کی سخت مشقت اور تھکن اتاری تھی۔ اس چارپائی کی بناوٹ نہایت سادہ تھی۔ اس کے بان کی رسیاں جگہ جگہ سے ڈھیلی اور کمزور پڑ چکی تھیں، جو اس بات کا زندہ ثبوت تھیں کہ اس پر سونے والے نے ایک طویل عرصہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اس پر گزارا ہے۔ چارپائی پر ایک انتہائی پرانا، میلا اور پتلا سا گدا بچھا ہوا تھا، جس کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر بھری ہوئی روئی کئی جگہوں سے اکٹھی ہو کر سخت ہو چکی ہے، اور وہ کسی بھی طرح ایک آرام دہ بستر کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ مگر وہ صابر اور شاکر انسان اسی سخت اور کھردری جگہ پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کر کے میٹھی نیند سو جاتا تھا۔ ایک عجیب سے خیال اور کمرے کی مکمل صفائی کے ارادے کے تحت میں نے سوچا کہ اس کا یہ پرانا بستر بھی چارپائی سے ہٹا دوں اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دوں، تاکہ اس چارپائی کو یہاں سے باہر نکالا جا سکے۔ میں نے جو ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے اس پرانے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے گدے کو پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھایا اور اسے تہہ کرنے لگا، تو اچانک میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے میرے قدموں کو وہیں جما دیا اور مجھے شدید حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیا۔ چارپائی کی کھردری رسیوں اور اس پتلے گدے کے بالکل درمیان ایک پرانا اور خستہ حال لفافہ دبا ہوا تھا، جس پر گرد اور مٹی کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ وہ لفافہ اس طرح گدے کے نیچے دبا کر اور چھپا کر رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی سرسری اور عام سی نظر سے بھی چارپائی کو دیکھتا تو اسے ہرگز کچھ نظر نہ آتا۔ گدے کے نیچے اس قدر احتیاط
اور رازداری سے چھپائی گئی اس پراسرار چیز نے میرے ذہن میں بے شمار سوالات کھڑے کر دیے۔ میں وہیں چارپائی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور میری نظریں اس گرد آلود لفافے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ خاکی رنگ کا ایک بالکل سادہ سا لفافہ تھا، مگر اس کی خستہ حالت اور اس پر جمی ہوئی گرد چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اسے برسوں سے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی اسے کھولنے یا اس کی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کمرے کی اس خوفناک خاموشی اور گہری تنہائی میں اس لفافے کا ملنا میرے لیے کسی بہت بڑے معمے اور حیرانی سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس لفافے کو گدے کے نیچے سے نکالا۔ اسے چھوتے ہی مجھے اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس ہوا جیسے اس کا کاغذ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی کمزور اور بھربھرا ہو چکا ہے۔ میری انگلیوں کے لمس اور ہلکی سی حرکت سے اس پر برسوں سے جمی ہوئی مٹی اڑ کر کمرے کی حبس زدہ فضا میں شامل ہونے لگی۔ میرے دل میں ایک شدید اور ناقابل بیان تجسس پیدا ہوا کہ اس غریب اور تنہا شخص کے پاس ایسا کیا راز یا ایسی کون سی قیمتی اور نایاب شے ہو سکتی ہے جسے اس نے اتنے طویل عرصے سے اپنے بستر کے نیچے اس قدر سخت احتیاط اور رازداری سے چھپا رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید مجھے کسی مرنے والے کی نجی اور ذاتی چیزوں کو اس طرح نہیں چھیڑنا چاہیے اور اس کی رازداری کا بھرپور احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اپنی پوری زندگی اس قدر خاموش رہا، اس کی موت کے بعد اس کے سامان کی یوں تلاشی لینا میری ضمیر پر ایک بوجھ بن رہا تھا۔ مگر پھر انسانی فطرت اور میرے اندر کے شدید تجسس نے میری اس اخلاقی سوچ پر غلبہ پا لیا اور میں اس کشمکش سے باہر نکل آیا کہ مجھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس بند اور پرانے لفافے کے اندر کیا چھپا ہو سکتا ہے۔ اس میں اس کی کوئی آخری خواہش یا کوئی انتہائی اہم پیغام موجود ہو جو وہ اپنی زندگی میں کسی انسان سے کہہ نہ پایا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اسے پڑھے۔ میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب اور تیز ہو چکی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ان کانپتے ہاتھوں سے اس پرانے اور بوسیدہ لفافے کو کھولنے کی کوشش کی۔ لفافے کی تہ اور اس کی گوند اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ وہ آپس میں بری طرح اور سختی سے چپک گئی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے اس کے کنارے کو تھوڑا سا پھاڑا تاکہ اندر موجود کوئی بھی اہم چیز خراب نہ ہو جائے اور نہ ہی پھٹ جائے۔ لفافہ کھلتے ہی اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی پرانی اور سیلن زدہ بو آئی جو پرانے بند اور بندوقوں والے کمروں یا صدیوں پرانے بند کاغذات سے اکثر آتی ہے۔ میں نے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں موجود کاغذات کو انتہائی نرمی سے باہر نکالا۔ یہ چند بوسیدہ کاغذ تھے جن کی رنگت وقت کی لمبی مسافت، گرد اور نمی کی وجہ سے پیلی اور خاکی پڑ چکی تھی اور ان کے کنارے خستہ ہو کر جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگے تھے۔ ان کاغذات کو بغور دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کئی دہائیوں پرانے ہیں اور انہیں بہت ہی سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ میں نے ان کاغذات کو سیدھا کیا تو سب سے اوپر ایک تحریر تھی جو کسی وصیت نامے کی شکل میں بڑے صاف اور واضح حروف میں لکھی گئی تھی۔ اس تحریر کی لکھائی اور روشنائی کچھ دھندلی ضرور پڑ چکی تھی، مگر پھر بھی اس کے ایک ایک لفظ کو بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ اس کے الفاظ اور جملوں کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ
یہ کسی نے اپنے دل کے گہرے درد، رنج اور کسی بہت بڑے سچ کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی ہے۔ وصیت کے اس کاغذ کے بالکل نیچے چند اور کاغذات بھی مضبوطی سے منسلک تھے، جن پر کسی شفا خانے کی مہر اور کچھ پرانی تحریریں موجود تھیں۔ وہ شفا خانے کی کچھ انتہائی بوسیدہ اور پرانی دستاویزات تھیں جو کسی خاص انسان کی پیدائش اور اس کے نسب اور شناخت کے حوالے سے تھیں۔ ان تمام کاغذات کو ایک ساتھ بڑی احتیاط سے نتھی کیا گیا تھا، جیسے یہ کوئی بہت بڑی اور اہم گواہی ہوں جنہیں وقت آنے پر سچائی ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جانا ہو۔ میں شدید حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ اس غریب اور سیدھے سادے ملازم کا کسی وصیت نامے یا شفا خانے کی ان پرانی اور قانونی دستاویزات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو سر چھپانے کے لیے اپنا کوئی مکان، جائیداد یا دولت بھی نہیں تھی جس کی وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتا، اور اس شفا خانے کے ان پرانے کاغذات کو اتنی حفاظت سے گدے کے نیچے برسوں تک چھپانے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ میرے دماغ میں کئی پراسرار خیالات تیزی سے گردش کر رہے تھے، اور میں ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ وہ وصیت نامہ اور شفا خانے کے وہ کاغذات کوئی عام چیز نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے انسان کی پوری زندگی کی خاموشی کا نچوڑ اور ایک ایسا بھاری سچ تھے جسے اس نے اپنی ذات کی گہری تاریکیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن کر رکھا تھا۔ ان کاغذات کی ظاہری حالت، ان کی بسیدگی، ان کی تہہ بندی اور ان کو بستر کے نیچے اس قدر شدید رازداری اور پشیدگی کے ساتھ سنبھال کر رکھنے کا یہ انوکھا انداز خود اس بات کی بہت بڑی اور واضح دلیل تھا کہ یہ کاغذات اس خاموش اور تنہا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ تھے۔ یہ کوئی معمولی تحریریں ہرگز نہیں تھیں جنہیں یوں ہی کہیں کوڑے میں پھینک دیا جاتا یا نظر انداز کر دیا جاتا، بلکہ ان کی اہمیت اس شخص کے نزدیک اس کی اپنی جان اور اس کے وجود سے بھی زیادہ تھی۔ اور ان کاغذات کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ یہ کئی دہائیوں پرانے ہیں اور انہیں بہت احتیاط سے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بسیدہ اور خستہ حال کاغذ کو مکمل طور پر کھول کر سیدھا کیا تو میرے دل کی دھڑکنیں ایک عجیب اور نامعلوم خوف کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکی تھیں، اور میرے ماتھے پر سردیوں کی اس دوپہر میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اس کاغذ کی زرد اور پیلی پڑ جانے والی رنگت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ تحریر آج یا کل کی نہیں بلکہ کئی دہائیوں پرانی ہے، جسے لکھنے والے نے اپنے دل کے خون اور اپنی روح کی گہرائیوں سے تحریر کیا تھا۔ اس کی لکھائی میں ایک عجیب سی لرزش اور ایسا درد چھپا ہوا تھا جو پڑھنے والے کو سیدھا دل پر وار کرتا تھا۔ میں نے اپنی نظریں ان دھندلے اور مدھم پڑ جانے والے حروف پر جمائیں اور انتہائی توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس وصیت کو پڑھنا شروع کیا۔ اس غریب اور تنہا انسان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے بھاری حقیقت کو نہایت سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کیا تھا۔ اس تحریر کا ایک ایک لفظ اس کے بے پناہ صبر، اس کے عظیم قربانی اور اس کی گہری خاموشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے اپنے وصیت نامے کے آغاز میں خدا کی حمد و ثنا اور زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر کیا اور لکھا تھا کہ
انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اسے دنیاوی مال و دولت اور جائیداد سے کبھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے وہ باتیں لکھی تھیں جنہوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے اور میرے ذہن کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نے کبھی اس بڑی حویلی یا اس بے تحاشا جائیداد میں اپنا کوئی حق نہیں مانگا، نہیں کبھی کسی کے سامنے اپنی زبان سے کوئی ایسا دعویٰ کیا جس سے اس گھر کا سکون برباد ہوتا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ سچ جو میرے سینے میں دفن ہے کبھی دنیا کے سامنے آ گیا یا کسی نے اسے جان لیا تو تمہارے خاندان کا وقار اور تمہاری عزت ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ مجھ سے یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ میری وجہ سے اس گھرانے کی عزت پر کوئی آنچ آئے یا کسی کا نام بدنام ہو۔ مجھے تو صرف اپنے خون کے قریب رہنے کی تمنا تھی اور میں ہر وقت اپنے اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہنستا اور مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی شدید محبت اور اپنے خون کی کشش کی وجہ سے میں نے نوکروں کے اس چھوٹے اور تاریک سے کمرے کو ہی اپنی پوری دنیا مان لیا تھا اور کبھی اپنا گھر نہیں بسایا تاکہ میری توجہ کبھی کسی اور طرف نہ بھٹکے اور میں اپنی پوری زندگی اسی دہلیز پر گزار دوں۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ انسان کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی اور ایک خادم بن کر رہے اور اس کے اپنے ہی خون کے رشتے اسے حقارت یا کم از کم بے اعتنائی کی نظر سے دیکھیں۔ مگر میں نے اس کڑوے گھونٹ کو بھی مسکرا کر پی لیا تھا کیونکہ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھول لی تو کئی بستے ہوئے گھرانے اجڑ جائیں گے اور کئی عزت دار چہروں سے نقاب اتر جائیں گے۔ میری خاموشی میں ہی سب کی بھلائی تھی اور میں نے اپنی ذات کو بھینٹ کے طور پر پیش کر دیا تاکہ باقی سب لوگ سکون اور خوشی کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس بڑی حویلی کے روشن اور ہوادار کمروں میں کہکہے گونجتے تھے اور میں اپنے چھوٹے اور تاریک حجرے میں بیٹھ کر ان کہکہوں کی آوازیں سن کر ہی اپنا دل خوش کر لیتا تھا۔ میرے لیے وہی سب سے بڑی عید ہوتی تھی جب میں تم سب کو خوش اور سلامت دیکھتا تھا۔ میری اس تنہائی اور اس فقیری میں بھی ایک بادشاہی تھی جو شاید کسی تخت نشینی کو بھی نصیب نہ ہوتی۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میرا گلا روند گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے سینے پر کوئی بہت بھاری چٹان رکھ دی ہو، میرا سانس لینا دشوار ہو گیا ہو۔ میں اس عظیم انسان کے حوصلے اور اس کی برداشت پر حیران تھا جس نے اپنی پوری جوانی اور اپنا پورا بڑھاپا ایک ایسے گھر کی خدمت میں گزار دیا تھا جہاں اسے صرف ایک معمولی ملازم سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنے خون اور اپنے رشتوں کی خاطر اپنی ذات کی ہر خوشی، ہر سکون اور ہر خواہش کو مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس حویلی میں برابری کا دعویٰ کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو اپنا حق چھین سکتا تھا، مگر اس نے محبت اور خاموشی کا راستہ چنا اور اپنی حقیقت کو اس گدے کے نیچے ہمیشہ کے لیے دبا دیا۔ اس کی وصیت کے یہ درد بھرے اور قربانی سے لبریز الفاظ میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے اور مجھے اپنی اور اپنے خاندان کی بے حسی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہم نے ساری عمر اس خاموش انسان کو صرف گاڑیاں صاف کرنے اور چلانے تک محدود رکھا
اور کبھی اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے اس گہرے درد اور اس محبت کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی جو وہ ہمارے لیے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس کی یہ وصیت کسی عام انسان کی تحریر نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کا کلام تھا جس نے اپنی پوری ذات کو مٹا کر دوسروں کو زندگی اور عزت بخشی۔ وصیت کے ان آخری الفاظ کو پڑھنے کے بعد میرے اندر کی بے چینی اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ میں ابھی تک اس مکمل سچائی اور اس راز تک نہیں پہنچ پایا تھا جس کی طرف وہ بار بار اشارہ کر رہا تھا۔ وصیت کا کاغذ ختم ہو چکا تھا، مگر اس کے بالکل نیچے کچھ اور انتہائی بوسیدہ اور پرانے کاغذات بھی مضبوطی سے منسلک تھے، جو وقت کی وجہ سے آپس میں بری طرح چپک چکے تھے۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ان کاغذات کو ایک دوسرے سے الگ کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ کاغذات وصیت سے بھی زیادہ پرانے اور خستہ لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کاغذ پرانا نکاح نامہ تھا جس کے کونے گل چکے تھے اور اس پر لکھی ہوئی تحریر بمشکل ہی پڑھی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شفا خانے کی ایک پرانی اور زرد پڑ جانے والی نسب کی دستاویز نتھی تھی جس پر کسی پرانے عہدے دار کی مہر ثبت تھی۔ یہ کاغذات اس بات کا زندہ ثبوت تھے کہ اس شخص نے وصیت میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ کوئی خیالی کہانی یا دیوانے کا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تلخ اور ٹھوس حقیقت تھی جسے ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ ثبوت اپنی پوری زندگی اپنے سینے سے لگا کر رکھے تھے اور کسی کی نظروں میں نہیں آنے دیے تھے۔ میں نے دل کو مضبوط کیا اور ان کاغذات پر لکھی ہوئی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے اپنی نظریں اس پرانے نکاح نامے اور شفا خانے کی اس بوسیدہ دستاویز کے حروف پر مرکوز کر دیں۔ میں نے جو ہی ان کاغذات پر درج ناموں، رشتوں کی تفصیل اور تاریخوں کو پڑھنا شروع کیا، میرے ذہن میں جیسے ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ میرا پورا جسم شدت جذبات سے لرزنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ان کاغذات میں ایک ایسا بھیانک اور دل دہلا دینے والا سچ لکھا ہوا تھا جس کا میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس سچائی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں نے وصیت کے ساتھ موجود بوسیدہ نکاح نامے اور شفا خانے کی پرانی نسب کی دستاویز میں لکھی ہوئی حقیقت پڑھ کر میرے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ وہ کاغذ زمین پر گرے تو میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا، کیونکہ ان بوسیدہ دستاویزات نے پہلی ہی سطر میں مجھے یہ خوفناک اور ناقابل یقین حقیقت آشکار کر دی تھی کہ وہ غریب اور تنہا گاڑیاں چلانے والا خادم دراصل میرے دادا کی پہلی اور خفیہ شادی سے پیدا ہونے والا ان کا سب سے بڑا اور میرے محترم والد کا سگا بڑا بھائی تھا۔ یہ سچائی کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل اور دماغ کے آر پار ہو گئی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک چکی تھی۔ وہ شخص جسے ہم اپنی ساری عمر ایک معمولی ملازم اور ایک خادم سمجھتے رہے، وہ در حقیقت اس پوری شاندار حویلی، اس بے پناہ وراثت کا اصل اور سب سے پہلا وارث تھا۔ میرے حواس پوری طرح جواب دے چکے تھے اور میں سکتے کے عالم میں فرش پر گرے ان پرانے کاغذات کو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ اس پرانے اور خستہ حال نکاح نامے پر میرے دادا کا نام، ان کی ولدیت، ان کے مخصوص دستخط بالکل واضح اور روشن تھے۔
تو انہوں نے برسوں پہلے ایک غریب اور بے سہارا خاتون سے نکاح کے وقت ثبت کیے تھے، اور اس کے ساتھ سختی سے منسلک شفا خانے کا وہ پرانا پیدائشی ثبوت اس بات کی حتمی اور ناقابل تردید گواہی دے رہا تھا کہ اس خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خاموش، صابر اور تنہا شخص تھا جو ابھی چند روز قبل اس چھوٹے سے تاریک حجرے میں دل کا دورہ پڑنے سے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ میرا پورا جسم بید کے پتے کی طرح شدت جذبات سے کانپ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا تھا، جس نے میرے چہرے کو مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ارد گرد موجود اس تاریک کمرے کی بوسیدہ دیواریں مجھ پر زور زور سے ہنس رہی ہیں اور مجھ سے طنزیہ سوال کر رہی ہیں کہ تم لوگ کس قدر اندھے، جاہل اور غافل تھے جو اپنے ہی خون کو پہچان نہ سکے۔ میں وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور میرا سر چکرا رہا تھا۔ ماضی کے ان گنت مناظر اور بچپن سے لے کر آج تک بے شمار واقعات ایک چلتی ہوئی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے تیزی سے گھومنے لگے تھے۔ مجھے شدت سے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میرے دادا اپنی زندگی کے آخری ایام میں بستر مرگ پر اکثر اس خادم کو اپنے پاس بلاتے تھے اور گھنٹوں اس کے ساتھ تنہائی میں خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ ہم گھر والے اس وقت یہی سمجھتے تھے کہ شاید دادا جان کو اپنے اس پرانے اور انتہائی وفادار ملازم سے ہمدردی ہے اور وہ اس کی خدمت گزاری سے خوش ہوتے ہیں، مگر آج اس بھیانک اور لرزہ خیز سچائی کے سامنے آنے کے بعد مجھے دادا جان کی ان خاموش اور پرنم نظروں اور ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی اس شدید ندامت اور پچھتاوے کا اصل مطلب بخوبی سمجھ آ رہا تھا جو وہ اس شخص کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے تھے۔ دادا جان نے معاشرے کی جھوٹی عزت، لوگوں کی باتوں اور اپنی خاندانی انا کی خاطر اپنی اس پہلی اور غریب بیوی کو اور اس کے بچے کو کبھی دنیا کے سامنے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور جب وہ بیچاری خاتون درد اور قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی تو انہوں نے اپنے ہی سگے خون، اپنے ہی سگے بیٹے کو ایک ملازم کے طور پر نوکری کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھ لیا تاکہ وہ کم از کم ان کی آنکھوں کے سامنے محفوظ رہے۔ اور یہ شخص جو اپنے باپ کی اصل حقیقت اور اپنی شناخت کو پوری طرح جانتا تھا، اس نے بھی اپنے باپ کی عزت اور گھرانے کے وقار کو برقرار رکھنے کی خاطر مکمل خاموشی کے ساتھ اس نوکری اور غلامی کو قبول کر لیا، اور کبھی کسی کے سامنے اپنے پیدائشی حق اور اپنی وراثت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کتنی بڑی، عظیم اور ناقابل فہم قربانی تھی جس کا محض تصور کر کے ہی میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے خون کی محبت میں اور اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی ایک نوکر کی حیثیت سے گزار دی، اور اپنے ہی چھوٹے بھائی یعنی میرے والد کی گاڑیاں صاف کرتا رہا۔ میرے ذہن میں اپنے والد اور اس شخص کے درمیان ہونے والی سینکڑوں گفتگو اور انگنت مناظر کی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ میرے محترم والد جو اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر تھے، وہ اکثر اس پر روب جھاڑتے تھے، اسے سخت لہجے میں حکم دیتے تھے اور بعض اوقات چھوٹی موٹی غلطیوں پر اسے بری طرح ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ اور وہ شخص جو رشتے میں ان کا بڑا بھائی تھا
وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی اور مکمل فرما برداری کے ساتھ ان کی ہر کھری کھوٹی بات مان لیتا تھا اور کبھی پلٹ کر جواب دینے کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے والد غصے میں ہوتے تو وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک مجرم کی طرح کھڑا ہو جاتا، اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج مجھے اس مسکراہٹ کی اصل وجہ اور اس کا گہرا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی سخت ڈانٹ اور غصے کو بھی محبت اور اپنائیت سمجھ کر سہ لیتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا اپنا خون ہے، جس کی رگوں میں اسی کے باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہ سگا اور بڑا بھائی ہو کر بھی ساری عمر چھوٹے بھائی کا ادنا خادم بنا رہا، اور اس نے کبھی اپنے ماتھے پر دکھ یا شکوے کی شکن تک نہیں آنے دی۔ یہ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی کہ ایک عام انسان کس قدر صابر، کس قدر شاکر، کس قدر بڑے ظرف والا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک غیر اور اجنبی بن کر رہے اور اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو اپنا حاکم اور مالک مان لے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے لیے کبھی ایک نیا اور قیمتی لباس پسند نہیں کیا۔ اس نے کبھی اچھا اور لذیذ کھانا نہیں مانگا۔ اس نے کبھی نرم اور آرام دہ بستر کی خواہش نہیں کی، جبکہ اس کا جائز اور قانونی حق اس پوری جائیداد کے آدھے سے زیادہ حصے پر تھا، جس پر ہم لوگ ایک طویل عرصے سے بڑی شان و شوکت سے راج کر رہے تھے۔ وہ چاہتا تو کسی بھی وقت عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر یہ تمام کاغذات پیش کر سکتا تھا اور اس پوری حویلی کا اور جائیداد کا تن تنہا مالک بن سکتا تھا، مگر اس نے خاندانی رسوائی کے خوف سے اور ہم سب کی خوشیوں اور سکون کی خاطر اپنے آپ کو ایک بند کمرے کی تاریکی، شدید غربت اور گمنامی کے حوالے کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام خوبصورت مناظر گھوم رہے تھے جب وہ ہمیں بچپن میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلاتا تھا، بازار کی سیر کرواتا تھا، اور جب ہم کبھی بیمار ہوتے تھے تو وہ ساری رات جاگ کر انتہائی تڑپ کے ساتھ ہمارے لیے دعائیں مانگتا تھا۔ ہم ناسمجھ بچے تھے، یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہماری نوکری کر رہا ہے اور یہ اس کا فرض ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے بھتیجوں سے، اپنے سگے خون سے محبت اور فرض نبھا رہا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب ہم نے اسے مٹی کے سپرد کیا تھا اور اس کے جنازے میں صرف حویلی کے چند پرانے ملازمین اور میرے والد صاحب رسمی طور پر شریک ہوئے تھے۔ کسی نے اس کے لیے دل سے ماتم نہیں کیا، کسی نے اس کی موت پر اس طرح آنسو نہیں بہائے جس طرح ایک سگے اور قریبی رشتہ دار کی موت پر بہائے جاتے ہیں۔ ہم نے اسے ایک لاوارث اور غریب خادم سمجھ کر منو مٹی کے نیچے دبا دیا، حالانکہ وہ اس مٹی اور اس زمین کا سب سے بڑا اور جائز وارث تھا۔ میرے کانوں میں اس کی وہ دھیمی اور میٹھی آواز گونجنے لگی جب وہ مجھے انتہائی پیار سے بلاتا تھا اور میرے لیے بازار سے چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کر اس طرح خوش ہوتا تھا جیسے اسے دنیا بھر کی دولت مل گئی ہو۔ وہ اپنی معمولی سی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہم بچوں پر خرچ کر دیتا تھا اور کبھی اس بات کا حساب نہیں رکھتا تھا کہ اس نے کتنا پیسہ ہم پر لٹایا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خون کا رشتہ کتنی طاقتور اور عجیب چیز ہے کہ وہ انسان جسے ہم نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، اس کا خون ہر وقت ہمارے لیے جوش مارتا تھا اور وہ ہماری ہر چھوٹی بڑی تکلیف کو اپنی ذاتی تکلیف سمجھتا تھا۔
اس کی بے لوث محبت، اس کی خاموش قربانی اور اس کی گہری شفقت کے پیچھے جو بے پناہ درد اور جو تلخ سچائی چھپی تھی، اس نے میرے وجود کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ مجھے اپنی ذات سے اور اپنی اس جھوٹی خاندانی شان و شوکت سے شدید ترین نفرت اور کراہیت محسوس ہونے لگی تھی، جس کی بنیاد ایک اتنے بڑے دھوکے، ایک اتنے بڑے فریب اور ایک اتنے بڑے ظلم پر رکھی گئی تھی۔ میں فرش پر بکھرے ہوئے ان پرانے کاغذات کو دیکھ رہا تھا اور میرے اندر ایک ایسا طوفان برپا تھا جس پر قابو پانا میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت باہر جا کر چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دوں کہ ہم لوگ کتنے بڑے ظالم اور کتنے غافل ہیں۔ ہم نے ایک ایسے انسان کی پوری زندگی تباہ کر دی جس کا ہم پر سب سے زیادہ حق اور احسان تھا۔ میں اس کمرے کی بوسیدہ اور خستہ حال دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس شخص کے گرم آنسوؤں اور اس کی دبی ہوئی سسکیوں کو اپنے اندر جذب کیا ہوگا۔ جب وہ رات کی گہری تاریکی میں اپنے رب کے سامنے زاروں قطار روتا ہوگا اور اپنے تلخ مقدر کا ماتم کرتا ہوگا، اگر اس نے کبھی اپنی زبان سے کسی انسان کے سامنے کوئی شکوہ یا فریاد نہیں کی، اس راز کے کھلنے کے بعد میرے لیے اس حبس زدہ کمرے میں سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ تکلیف دہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میں اب اس حقیقت کا کیا کروں؟ کیا میں یہ کاغذات اور ثبوت لے کر سیدھا اپنے والد کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ جس شخص کو آپ ساری عمر اپنا کمی اور نوکر سمجھتے رہے، حکم چلاتے رہے، وہ آپ کا سگا بڑا بھائی تھا؟ اور کیا میرے والد اس اتنے بڑے صدمے اور اتنی بڑی سچائی کو اپنے کمزور دل کے ساتھ برداشت کر پائیں گے، یا ان کا دل بھی اس شخص کی طرح اس حقیقت کو سنتے ہی اچانک دھڑکنا بند کر دے گا؟ یہ ایک ایسا خوفناک اور اندھا دراہا تھا جس پر کھڑے ہو کر مجھے کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل، کوئی روشنی سجائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے زمین سے وہ کاغذات دوبارہ اٹھائے اور انہیں دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے ان بوسیدہ اور پرانے کاغذات سے اس عظیم انسان کے پسینے اور اس کی سچی محبت کی خوشبو آ رہی تھی جس نے اپنے حق اور اپنی زندگی کو دفن کر کے ہمارے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کیا تھا۔ میرا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اس قدر بھاری اور تباہ کن سچائی کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا جس نے میری اب تک کی پوری زندگی کے ہر رشتے، ہر اعتبار اور ہر حقیقت کو ایک ہی پل میں جھٹلا کر رکھ دیا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے اور میں اس تاریک ہجرے میں اکیلا بیٹھا اپنے دادا کے اس ظالمانہ اور خود غرضانہ فیصلے اور اس خاموش شخص کی عظیم اور بے مثال قربانی کے درمیان بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا، جو مجھے کبھی بھی سوچنے سمجھنے یا کسی انجام تک پہنچنے نہیں دے رہی تھی۔ میں ان بوسیدہ کاغذات کو اپنے سینے سے لگائے وہیں فرش پر بیٹھا کافی دیر تک زاروں قطار روتا رہا اور میرے دماغ میں ایک ہی شدید کشمکش چل رہی تھی کہ آیا یہ لرزہ خیز حقیقت اپنے والد صاحب کو بتا دوں یا نہیں۔ میرے والد صاحب کی صحت آج کل ویسے ہی بہت کمزور رہتی ہے اور اپنے سگے بڑے بھائی کے ساتھ ساری زندگی کیے گئے اس انجانے اور ظالمانہ سلوک اور دادا جان کے اس ناقابل معافی فیصلے کا صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس عظیم اور صابر انسان نے اپنی ساری عمر یہ بھاری راز صرف اس لیے دنیا کی نظروں سے چھپائے رکھا تاکہ
ہمارے گھر کا سکون اور وقار کبھی برباد نہ ہو اور کوئی انسان دکھ اور شرمندگی کا سامنا نہ کرے۔ اگر میں نے آج اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ راز سب کے سامنے فاش کر دیا تو اس درویش صفت انسان کی ساری زندگی کی بے مثال قربانی اور اس کا صبر بالکل رائیگاں چلا جائے گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل میں ایک انتہائی کٹھن اور مضبوط فیصلہ کیا کہ میں اس کی اس عظیم اور خاموش محبت کی کبھی توہین نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے وہ پرانے کاغذات، نکاح نامہ اور وصیت نامہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اسی پرانے لفافے میں واپس ڈالے اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا تاکہ یہ راز میرے سینے کی گہرائیوں میں بھی ہمیشہ کے لیے بالکل اسی طرح دفن رہے جس طرح یہ ساری زندگی اس کے سینے میں دفن رہا۔ میں نے اس کا معمولی سا سامان اسی پرانے کپڑے میں باندھا اور فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس چھوٹے اور تاریک حجرے کی خستہ حال دیواروں کو آخری بار گہری اور محبت بھری نگاہ سے دیکھا، جو محض ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک سچے اور عظیم انسان کی عبادت گاہ اور اس کی پوری زندگی کا واحد گواہ تھا۔ میں نے اس پرانے اور کھردرے بستر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دل ہی دل میں اس عظیم المرتبت انسان سے اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے رو رو کر معافی مانگی۔ میں نے اپنے رب سے سچے دل سے یہ عہد کیا کہ اب سے اس خادم نما بادشاہ کا نام میری ہر دعا میں سب سے پہلے آیا کرے گا اور میں اپنی پوری زندگی غریبوں اور محتاجوں میں اس کے نام کا صدقہ جاریہ کرتا رہوں گا۔ میں انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اس تاریک کمرے سے باہر نکلا۔ باہر کا منظر بالکل ویسا ہی تھا۔ گاڑیاں اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑی تھیں اور ہماری حویلی اسی طرح شاندار اور مغرور لگ رہی تھی، مگر میرے اندر کی دنیا مکمل بدل چکی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصل بادشاہی مال و جائیداد میں نہیں بلکہ ظرف اور قربانی میں ہوتی ہے۔ اس راز کو میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں چھپا کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔